أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں کچھ بیان فرمائی گئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ ان تمام چیزوں میں یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لآیات تک ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیں، اور ان تمام نشانیوں کے باوجود لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، یہاں پر جو وَمِنَ النَّاسِ میں من ہے یہ تبعیضیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بعض، یعنی سارے لوگ نہیں بلکہ کچھ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے رب سے الگ یا رب سے ورے ورے شریک بنائے ہوئے ہیں، یعنی رب کی ذات کو چھوڑ کر نیچے انہوں نے اپنے الگ سہارے بنائے ہوئے ہیں۔ یحبونہم، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ کے سے محبت ہونی چاہیے۔ مشرک جتنی بھی ہیں ان کی اس چیز کے ساتھ محبت ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ بعض مشرک وہ ہیں جن کو چاند کے ساتھ محبت ہے، بعض مشرک وہ ہیں جن کو سورج کے ساتھ محبت ہے، بعض وہ ہیں جن کو ستاروں کے ساتھ محبت ہے، بعض وہ ہیں جن کو بتوں کے ساتھ محبت ہے، بعض وہ ہیں جن کو اپنے بزرگوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نیچے ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہونا یہ ایمان کا معیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نہ ہو۔ تو وہ اس طرح کہ ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی بات مانے گا تو یہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر تو نہ ہوئی یہ محبت، یہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر تو محبت نہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی بات مان لی۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو چھوڑ کر ماں باپ کے طریقے پکڑے گا تو پھر تو ماں باپ کے ساتھ محبت ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہ ہوئی۔ تو مومن کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہونی چاہیے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر درجہ بدرجہ دیگر پیغمبروں کے ساتھ، پھر صحابہ کرام کے ساتھ، پھر تابعین کے ساتھ، پھر تبع تابعین کے ساتھ، پھر اولیاء اللہ کے ساتھ، پھر اسی طرح فقہاء و محدثین کے ساتھ۔ کیوں؟ ان سے محبت اس واسطے ہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اگر یہ دنیا میں نہ آتے تو آپ یقین جانیں کہ عالم اسباب میں ہم تک قرآن نہ پہنچتا، ہم تک حدیث نہ پہنچتی،
ہم تک کلمہ نہ پہنچتا۔ ان حضرات نے بڑی بڑی قربانیاں دی، یہ ساری زندگیاں ان حضرات نے وقف کر لیں اور ہمارے واسطے اسلام کا یہ ذخیرہ چھوڑ دیا۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ورے ورے انہوں نے رب کے شریک بنائے ہوئے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی زیادہ سخت محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ فرمایا تو آج اپنے کفر و شرک پر بڑا مغرور ہے، بڑا نازا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یہ تو دنیا کے اندر تو اتنا نازا ہے نا، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا قیامت کے دن کے بعد تو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ دیکھ لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ بے شک ساری قوت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ جو معبود ہیں وہ کیا ہے، ان کے پاس کیا اختیار ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کیا کر سکتے تھے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ان ظالموں نے کیا کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعوا، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعوا، جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے کہ جنہوں نے پیروی کی۔ قرآن پاک کے 13ویں اور 24ویں پارے میں آتا ہے کہ یہ شرک کرنے والے سارے ان کے پاس جائیں گے، یعنی جن کی یہ دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے، جن کو انہوں نے رب کا شریک بنایا تھا، یہ جو ان کے وڈیرے تھے، اور ان سے جا کر کہیں گے کہ ہم جو ہے نا یہاں پھنس گئے ہیں اللہ کے سامنے، لہٰذا آپ لوگ ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ، اس عذاب سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم بھی تو دوزخ میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے کس طرح کوشش کریں؟ کہ سارے مل جل کر ابلیس کے پاس جائیں گے، کیونکہ ابلیس یہ سارے سبز باغ دکھاتا رہا، تو اس کو جا کر کہیں گے کہ آج ہماری کوئی مدد کرو۔ تو ابلیس کا جواب بڑا سخت ہوگا، وہ کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے کوئی تم پر جبر تو نہیں کیا تھا، کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف تم کو دعوت دی تھی کہ یہ کام کر لو، آج سارے میرے پاس آئے ہو، میری دعوت اس وقت کیوں مانی، اور آج تم سارے میرے پاس آئے ہو کہ گویا ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بلکہ آگے کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ شیطان ان سے کہے گا کہ تم میری پوجا پاٹ نہ کرتے تو مجھے بھی فخر و غرور نہ ہوتا، تم لوگوں نے میری پوجا پاٹ شروع کی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، تو اگر تم میری پوجا نہ کرتے تو میری ہمت پہلے ہی ٹوٹ جاتی۔ کیسا سخت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، آج ہمیں کوئی کھوٹا روپیہ دے تو ہم وہ نہیں لیتے، اگر کوئی آدمی ہمارے پلے کوئی گندا عقیدہ باندھ دے تو کیا یہ گندا عقیدہ لینے والا معذور ہو جائے گا؟ گندے عمل کرے گا تو کیا معذور ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل ایسی زبردست چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے پیروی کی ان سے وہ بیزار ہوں گے، اور جن کی پیروی کی گئی وہ بھی بیزار ہوں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سارے عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، نہ پیری مریدی رہے گی، نہ وہاں پیشوا رہیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی، لو جو ہے یہ حرف تمنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کاش، وہ کہیں گے لو، کاش، ان لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوتا تو فتبرأ منہم، بس ہم ان سے بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہوئے، یعنی ہمیں اگر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم وہاں جا کر ان کو کہیں گے کہ ہم تم کو نہیں جانتے، ہم تم کو نہیں مانتے، لیکن اب چونکہ دنیا میں لوٹنا تو ہوگا نہیں، تو وہاں ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ تو فرمایا کذالک یریہم اللہ،
اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا اعمالہم ان کے اعمال حسرات علیہم ان کے واسطے حسرت ہوں گے. انہوں نے دنیا میں اپنے باطل معبودوں کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے وہ سارے کے سارے ان کی ہلاکت اور ان کے خسارے کا ذریعہ بنیں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ جو عبادت کیا کرتے تھے غیر اللہ کی، اور وہ جن کی عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، یعنی وہ وڈیرے جو لوگوں کو اپنی عبادت پر زبردستی کرتے تھے یا لوگوں کو اپنی عبادت پر راضی کرتے تھے، وہ سب جنہوں نے اپنی عبادت کروائی یا جنہوں نے عبادت کی، ان کا حال کیا ہوگا؟ وما ہم بخارجین من النار، ان میں سے کوئی بھی دوزخ سے نہیں نکلے گا، نہیں نکل سکے گا. نکلے گا تو یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی نکال دے تو شاید نکل جائے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی دوزخ سے نکل ہی نہیں سکے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا اور نہ ہی شرک کی ترغیب دلائی، وہ ممتاز ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن پوجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح فرشتے اللہ کی نیک مخلوق ہیں لیکن پوجا تو فرشتوں کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن پوجا تو ان کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح وہ بزرگ جن کے ذریعے کلمہ پھیلا، جن کے ذریعے یہ دین پھیلا، لوگوں تک پہنچا، آج لوگ تو ان کی قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، ان کی بھی پوجا ہوتی ہے. تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ یا اس میں فرشتوں کا کیا قصور ہے؟ یا اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ یا وہ بزرگ جن کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، اس میں ان بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر ان بزرگوں کے بس میں ہوتا تو وہ قبروں سے نکل کر ان خبیثوں کے منہ توڑ دیتے اور کہتے کہ ہم ساری زندگی لوگوں کو شرک سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگاتے رہے اور تم نے ہمارے ساتھ یہ اشر کر دیا، ہماری قبروں کے ساتھ تم یہ کیا حرکتیں کرتے ہو. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلے جہاں پہنچا دیا، تو اس لیے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو مجرم ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدے گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے معبود بنا لیے ہیں، وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توحید نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے دور فرمائے، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.